نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہماری یہ جو سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے اسراء والمعراج، حضور نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم معجزہ اسراء والمعراج کے نام سے جو جانا جاتا ہے، اس سلسلے کی آج دوسری قسط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. اور سامعین محترم، پچھلے بیان میں ہم نے اسراء والمعراج کے جو تناظر تھا، جن واقعات میں یہ واقعہ ہوا، یہ معجزہ رونما ہوا، ان کو ہم نے بیان کیا تھا. اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ، یہ گریٹسٹ معجزہ جو ہے، یہ اس سے پہلے کسی کو اتنا مقام نصیب نہیں ہوا جتنے انبیاء مرسلین ہوئے ہیں. ان کو جو معراج کرائی گئی ہے وہ ارض پر تھی، یعنی زمین پر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کعبہ قوسین اور اس سے آگے کے مقام پر کرائی. اس پر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد الاقصی میں جو نماز پڑھائی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امامت کرائی تھی، سارے انبیاء نے آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مقتدی بنے اور آپ کی اقتداء میں سب انبیاء مرسلین نے نماز پڑھی. اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین، امام الانبیاء، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو وضاحت کرنا مقصود تھا. اور دوسرا یہ بھی نقطہ ہم نے وضاحت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، میں آپ کو بنی آدم کا، انسانیت کا امام بناؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے حوالے سے، یعنی اولاد کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے پیارے ابراہیم، تیری اولاد میں جو برگزیدہ، جو فرمانبردار ہوں گے، جو میرا کہنا مانیں گے، ان کو میں یہ اعزاز بخشوں گا. اور ظالمین کو، جو گناہ گار، جو نافرمان ہوں گے، ان کو یہ میں نہیں اعزاز بخشوں گا. تو ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے، جن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانی جاتی ہے، بنی اسرائیل، اور ان کا جو فیض تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فیض
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے ان بنی آدم کو مل رہا تھا، وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو بنی اسماعیل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت، یعنی کہ ان دانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دانوں صاحبزادوں، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فیض تھا، جو فیض ابراہیمی تھا، وہ جمع ہوا، اور اس دونوں جو لائنز کی جو برکتیں تھیں، جو فیوز و برکات تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو وراثت ہے اس مشن کو، ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا توحید باری تعالیٰ کی سربلندی، اور اس مشن کی سربلندی کے لیے جس نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، آج یہ واقعہ معراج، معجزہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل میں کہ اے میرے پیارے ابراہیم، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں نے وہ پورا کر دیا، اور تیری ذریت میں سے اپنے جس کے لیے تم نے دعا مانگی تھی، مانا یہ کہ میں نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت اور رسالت سے نوازا ہے، اور تیری ذریت میں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ذریت میں سے ہیں، ان آپ علیہ السلام کی امامت، آپ علیہ السلام کی رسالت قیامت تک ویلڈ رہے گی۔ تو گویا کہ یہ ہم نے نقطہ بیان کیا تھا، اس کے علاوہ وجوہات میں نے بیان کی تھی، پر یہ مختصر سا اس کا جو خلاصہ تھا جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس کی جو پہلی آیا ہے، اس کے دو نقطے ہم نے لیے ہیں۔ یہ کہ سبحان الذی، یہ جو اسراء والمعراج کی جو عظیم جرنی ہے، یہ میراکولس جرنی جو ہے، یہ معجزہ، اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو یہ باور کرایا کہ تم کسی شک میں نہ پڑ جانا، تم کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں نہ پڑ جانا، اور شکوک و شبہات میں نہ پڑ جانا۔ یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ گیا عرش پر، وہ گیا، وہ گیا، فرمایا اس کو لے جانے والے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ سبحان الذی، وہ پاک ہے۔ پاک کون ہے؟ یہ تمہارا رب ہے، جو رب کائنات ہے۔ اے انسانیت، تم غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، اور تم اس عظیم معجزے کو سن کر تم اس پر سوالات بھی اٹھاؤ گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میں رب ہو کر کہ اے بنی آدم، میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم میری وحدانیت، میری قدرت پر تمہارا شک ہے، اور میری قدرت میں تجھے کمزوری نظر آ رہی ہے، تو پھر گویا کہ تم میری قدرت کا انکار کرتے ہو۔ مانا یہ کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے کر گئی ہے ذات، فرمایا کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ سبحان الذی اسرا ہے، وہ ذات جو ہر نقص سے پاک ہے، یعنی رب کائنات، جو سارے عالموں کا رب ہے، جو عالم ناسوت کی مخلوق کا رب ہے، جو عالم ملکوت کی مخلوق کا رب ہے، جو عالم جباروت کی مخلوق کا رب ہے، جو بھی ہے، جو عالم ہاہوت کی جو بھی مخلوق ہے اس کا رب ہے، وہ رب جس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ رب جس کو آپ جس نے تجھے انسان تجھے بنایا ہے from nothing to something، یہ وہ پاک ذات ہے جو اسرا بعبدہ، اپنے پاک بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گئی۔ تو گویا کہ یہاں ایک اور نقطہ یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی شان دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے
کہ میرا پیارا حبیب خود گیا، کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میرے پیارے حبیب کو بلایا گیا تو وہ ادھر میں آیا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے پیاروں نے، اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرنے والوں نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی اس کو لے کر نہیں گیا، نہ ہی وہ خود گیا۔ فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، وہ پاک ذات لے کر گئی ہے اس کو اس عظمت کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات وہ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی، اور اس کے بعد کی جو معاملات ہیں تو یہاں یہ بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی جو عظمت ہے اس کو بھی وضاحت کی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کتب سیر میں پڑھتے ہیں اور انبیاء کے جو قصص پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معراج ہوئی، فرمایا میں نے پیارے اپنے موسیٰ کو جس کے ساتھ اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا، فرمایا ان کو بلایا گیا اور میرا پیارا موسیٰ آیا میرے کہنے پر وادی طور میں نے اپنے پیارے موسیٰ سے کلام بھی کیا ہے، لیکن فرمایا کہ ان کو بلایا گیا، اب میرے پیارے حبیب کو میں رب خود لے کر گیا ہوں۔ تو یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے، بزرگوں نے اس کی مزید تفسیر کی ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ذریعہ بنے اور براق۔ فرمایا بزرگوں نے اس کی تشریح میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور براق جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کمپینین میں صحبہ میں آپ علیہ السلام نے یہ سفر طے کیا، لیکن فرمایا اللہ اپنی شان کے لائق اپنے پیارے حبیب کے ساتھ تھا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اپنے پیارے حبیب کی جو ہجرت مدینہ ہوئی، آپ علیہ السلام جب غار سور میں بیٹھے وہاں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی معیت میں، آپ علیہ السلام کی صحبت میں، آپ علیہ السلام کی محبت میں وہاں جب غار سور میں بیٹھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے حبیب کی جان کا یعنی خطرہ غم ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب کا یہ لفظ تھا، اے میرے پیارے ساتھی، اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ تو اس دلیل کو لے کر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے پیارے حبیب کے ساتھ جب اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جا رہے تھے تو اللہ اپنی شان کے لائق ساتھ تھا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ، اللہ اپنی شان کے لائق۔ تو یہاں بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی عظمت بیان کی ہے۔ سامعین محترم، یہ معجزہ، یہ عظیم معجزہ اتنا ہے کہ انسان جو ہے اس پر جتنا مزید غور کرے گا اور اس کو مزید جو ہے وہ مزید نور ملے گا، یعنی اس کے ایمان میں مزید تیقن، مزید اللہ کے پیارے حبیب سے محبت جو اس کی بڑھتی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ نکات پچھلے ہفتے میں بیان کیے تھے، پچھلے ایپیسوڈ میں، جو وجوہات تھی جن کی وجہ سے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ عظیم معجزہ کروایا، اور ہجرت مدینہ سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے یہ واقع ہوا۔ اس کے جو وجوہات میں نے بیان کی تھی، اس کے علاوہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو عظیم معجزہ ہوا ہے، ایک جو انسان کی جو عقل ہے وہ سمجھنے سے بالا تر ہے، یعنی قاصر ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اسی چیز کو ہے جس کو ذہن نہیں مانتا، یعنی قبول نہیں کرتا، یہ ایمان بالغیب ہے، جس پر ہم نے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی۔ لیکن مزید جو مثالیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت رسالت ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ انبیاء کے جتنے بھی انبیاء کے معجزے ہوئے ہیں، وہ معجزہ جس نبی پر ہوا وہ اس وقت کی ہر طاقت، اس وقت کی ہر حکمت کو وہ
پرویل کرتا تھا، اس پر غالب آ جاتا تھا. یعنی انسانی جو سوچ ہے، انسانی جو عقل ہے، وہ خاموش ہو جاتی، یعنی ختم ہو جاتی. اس عظیم معجزے تک اس انسانی عقل کی، ان انسانی وسائل کی جو وہ پہنچ نہیں ہو سکتی تھی، یعنی اس وقت اس تک نہیں وہ پہنچ سکتے تھے. اس لیے ہر نبی کا جو معجزہ ہوا اس وقت کے لحاظ سے وہ ایک عظیم معجزہ تھا، اور اس وقت کے انسانوں کے لیے وہ ایک دلیل تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہیں اور یہ اللہ کا نبی ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، آپ علیہ السلام کا جب وقت تھا، اس زمانے میں طب، میڈیسن اور بیماروں کو شفا کرنے کا جو ہے وہ اسکل تھا. اس کی بنیاد پر لوگ جو اس طرح کا علاج کرتے تھے ان کو اعلیٰ مانا جاتا تھا اور ان کو علم والا اور حکمت والا جانا جاتا تھا. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا ہے کہ میرا پیارا عیسیٰ، تم زندہ لوگوں کا علاج کرتے ہو، اندھوں کا علاج کرتے ہو. میرا پیارا نبی اور میرا پیارا عبد، میرا پیارا رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یعنی برنگ the dead back to life. اس وقت جو ہے جتنے بھی جو لوگ اس فن کے ماہر تھے وہ حیران ہو گئے. تو مطلب یہ بتانا، یہ بزرگوں نے یہ فرمایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس چیز کی دلالت کرتا تھا کہ اے انسان، جس شوق کا، جس سکل، جس طب کا یا جس علم کا، جس حکمت کا تم جو ہے پرچار کرتے ہو یا دعویٰ کرتے ہو، یہ اس کے الٹیمیٹ گول تک پہنچ چکنے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس حد تک میرا پیارا عیسیٰ پہنچ سکتا ہے. یعنی میرے پیارے عیسیٰ کا جو معجزہ ہے، جو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے. اسی طرح جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ سورت نمبر 20 میں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں، ادھر میں جو جادوگری تھی وہ بہت عام تھی. جو جادوگر تھے ان کا بہت بڑا ٹریڈ تھا، اور وہی جو ہے سب کچھ مانے جاتے تھے. جو بھی مسائل ہوں وہ ان کو اس کا علاج، اس کا حل کرتے، اور ان کو بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کو بڑے معتبر سمجھا جاتا تھا. وہی سب کچھ تھے، اور ان کو سب کچھ ہی مانا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو اس وقت کا جو ہائیسٹ اسکل تھا، جو ہنر تھا، یا جو ہائیسٹ چیز تھی، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے رد کیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا جادوگروں سے اور فرعون نے یہ ارینج کیا، تو جادوگروں نے جو اپنا جادو کیا اور رسیاں پھینکی، وہ چھوٹے سانپ بن گئے. تو وہ ان کا جادو تھا، یعنی کہ اس طرح لوگوں کی آنکھوں کو اس طرح نظر آ رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں، لیکن ہے سانپ وہ نہیں تھے، چھوٹے نہیں تھے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، تم اس جو چھوٹی ہے، یہ تمہارا عصا مبارک ہے، اس کو پھینک دو. جب میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا مبارک کو پھینکا، یعنی اس سوٹی کو، اسٹک کو پھینکا، تو وہ سانپ بن گئے. یعنی لوگوں کو نظر میں یہ آیا کہ یہ سانپ ہے، اور ان کو نکل رہا ہے ان چھوٹے سے جو سانپ ہیں. تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ جو ظاہر ہوا، اس کے نتیجے میں جو مصر کے جتنے بھی لوگ ادھر میں موجود تھے اس مجمع میں، وہ بھی مسلمان ہوئے اکثر لوگ، اور بطور خاص جادوگر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم رب کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں. رب تو وہی ہے جو ساری کائنات کا، لیکن بطور خاص جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی عظمت کا بھی ذکر کیا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سجدے میں پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اس جادوگری سے ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو رب موسیٰ رب ہارون ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خالی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سفیشینٹ نہیں ہے، جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ جڑ جائیں تب تک ہمارا ایمان تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہم یہ بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں اور یاد دوبارہ جو ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں، ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی عظمت ظاہر ہو مزید، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے ساتھ یہ بنی آدم کا جو رشتہ ہے تعلق محبت ہے، وہ ٹوٹے نہ اور مزید مضبوط ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کیوں اتنا ہوا، اتنا بڑا عظیم معجزہ؟ جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ اس کی کیا وجہ تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس کی کیا وجہ تھی۔ اب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ جو ہے وہ کیوں عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو واقعہ اسراء و معراج ہے، اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ بطور خاص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلوی نے فرمایا کہ اس اسراء والمعراج کے جو 3 سٹیجز ہیں، نمبر 1 مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک، نمبر 2 معراج، وہ اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرا بیت المقدس سے مرحلہ وار 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اور 3rd معراج سے وہ کہتے ہیں کہ اعراج، یہاں سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک جو عروج ہوا، نبی نصیب ہوا اللہ کے پیارے حبیب کو، اس کو اعراج علامہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فوائد الفوائد میں لکھا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ جو ہوا ہے یہ معجزہ، یہ اتنا عظیم معجزہ، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پر جو آسمانی کتاب قرآن الکریم نازل فرمایا، یہ آخری اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور سپیچ ہے، اور بنی آدم کے لیے ہدایت ہے ٹل دا ڈے آف قیامہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی جو امت ہے، اس کی نہ کوئی لمٹ ہے، نہ زمانی لمٹ ہے، اور نہ وقت کے لحاظ سے لمٹ ہے۔ ان لائک جو پہلے انبیاء مرسلین تھے، ان کا جو نبوت رسالت ایک علاقے تک، ایک محدود وقت تک جو ہے محدود تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب کی رسالت اور نبوت چونکہ قیامت تک رہے گی اور ہے، تو فرمایا کہ جو بھی ٹیکنالوجی، جیسا کہ ہم آج سمجھتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس، میڈیسن بہت ایڈوانس، اگر سو منی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، اور انسان کی سوچ بعض کا جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی، جتنی بھی ٹیکنالوجی وائز ڈیولپ ہوگی، جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہوں گی، ٹل دا ڈے آف قیامہ جو بھی معاملہ ہوگا، یہ سارے معاملات، یہ سارے واقعات، سارے اسکل، سارا ہنر، ساری حکمتیں، سارا علم، سارا نالج، ساری سائنس، ساری جغرافی، ساری فلسفی، ساری بایولوجی، ساری فزکس، ساری کیمسٹری، الغرض وٹ ایور، جو جس چیز نے ہونا ہے اور جس چیز نے عروج تک پہنچنا ہے، ان سب کا عروج بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو لے کر گیا، اللہ اپنی شان کے لائق۔ اس کی یہ حکمت ہے، کتنا عظیم معجزہ اس لیے ہوا ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ماحول ایسا نہ ہو جو اس واقعہ معراج سے اعلیٰ ہو، یعنی کہ اوپر ہو۔ اس کی یہ بزرگوں نے حکمت عطا فرمائی ہے، سمجھائی ہے۔ یعنی آگے جو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا بعبدہ، اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعبدہ یہاں فرمایا۔ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ عام عبدہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے،
اللہ نے اپنے پیارے اور محبوب بندے کو، یہاں اللہ اپنے پیارے حبیب کا مقام عبدیت اور مقام عبودیت کی وضاحت کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم مختلف مقامات پر قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہم سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عبدنا، جو کچھ بھی ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید اس کی مثل جو ہے یعنی ایک صورت بھی لے کر آؤ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا، اپنا پیارا بندہ یعنی کہ کہا ہے، عبد فرمایا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت نمبر 1 میں بھی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب، الحمدللہ انزل علی عبدہ الکتاب. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا وہ سب تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے اپنے محبوب مقرر بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی کے ساتھ جو محبت ہے اس کی وضاحت فرمائی اور مقام عبدیت کو وضاحت کی ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بھی، وہاں اس کی پہلی آیت میں فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے حق و باطل کا فرق پیدا کرنے والی، یعنی فرقان، حق اور باطل، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ حق اور باطل کو وضاحت سے بیان کرتی ہے اور جائز اور ناجائز کی وضاحت کرتی ہے، صحیح اور غلط کی وضاحت کرتی ہے، اور اب انسان پر منحصر کرتا ہے کہ وہ انحصار کرتا ہے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے یا نہیں. لیکن یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبدہی. تو یہاں بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ خاص کر اہل تصوف نے فرمایا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شانیں یہاں بیان ہو رہی ہیں. ایک ہے شان رسالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام عبدیت ہے اس میں عروج ہے، یعنی عبدیت میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیار اور محبت کا غلبہ اس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا آتا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کا جو مقام عبودیت ہے یعنی بندگی ہے اس کی یعنی کہ یہ وضاحت کرتا ہے. اور جو رسالت ہے وہ لوگوں تک کے لیے ہے. اے میرے پیارے حبیب یہ ہے پیغام، یہ ہے قرآن الکریم، اب بنی آدم کو تم اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ، بنی آدم کو نیکی کی طرف دعوت دو اور توحید باری تعالیٰ کی طرف دعوت دو. اے میرے پیارے حبیب اسی طرح جس سے پہلے انبیاء مرسلین نے بنی آدم کو دعوت دیتے رہے ہیں. تو یہاں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام رسالت ہے وہ بنی آدم کو بچانا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت یعنی آپ کا منصب ہے، اور مقام عبدیت جو ہے اس میں عروج یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس میں اللہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تقرب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندیاں اس میں مزید ظاہر ہوتی ہیں. تو یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ عبدیت میں عروج ہے اور رسالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا منصب ہے، اور میرے پیارے حبیب اس منصب کو پورا کرو اور لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور لوگوں کو اس کلام مقدسہ کی آیات بینات کی تلاوت کرو. اے میرے پیارے حبیب اسی مشن کے لیے تیرے پیارے جد اعلیٰ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری آمد، تمہاری پیدائش کی دعا مانگی تھی. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ تو جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی لیگسی ہے یہ مقام رسالت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر اپنے پیارے حبیب کو یہ ہو فرمایا کہ یہ آپ کا منصب ہے، اور بنی آدم کو نیکی کی طرف دعوت دو اور توحید باری تعالیٰ کی طرف دعوت دو اور اپنے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دو. اسی طرح جب ہم اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں بیان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام عبدیت یہاں وضاحت ہوتی ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي.
برسالت مینی دیٹ از دی، یہ اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ کی رسالت کا ذکر کیا، اور کلام میں یعنی کہ وہ بھی کلامی، یہاں اللہ تعالیٰ نے، آپ بزرگوں نے فرمایا اس کی تشریح میں، اہل تصوف نے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے موسیٰ کا مقام عبدیت بیان کیا ہے. تو گویا سمجھنا یہ ہے کہ مقام عبدیت کی اپنی شان ہے اور شان رسالت کی اپنی شان ہے. یعنی یہ دو چیزیں ہیں، دو جہت ہیں جن کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے اس کا مجموعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عبدیت بے مثال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام رسالت بے مثال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقام عبدیت تھی، عبدیت ہی تھی جس کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا گیا. اور اللہ کی ذات فرمایا کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب مقرب بندے کو رات کے حصے میں لے گئی. یہ قرآن مجید ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. تو فرمایا پیارے موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم آ جاؤ، اور اس پیاری وادی میں جب آؤ تو اپنے جوتے بھی اتار دو. یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام رسالت کی بات ہوتی ہے تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اذهبا الی ابراہیم انہ طغی، اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرے پیارے ہارون، اب تم جاؤ اور فرعون کو دعوت دو. وہ سرکشی میں، تکبر میں، غرور میں حد سے گزر چکا ہے. یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام رسالت اور منصب، یعنی منصب تھا. اور وہاں جہاں کلام ہوئی ہے وہ بزرگوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام عبدیت ظاہر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا جو مقام عبدیت ہے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ نمبر 46 کی آیت نمبر 35 میں بھی یہی فرمایا، اے میرے پیارے حبیب فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے اعلی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا. تو یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ معجزہ جو کروایا ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیقن کو مزید سٹرونگ کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو مزید وضاحت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید مشاہدات کرانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دینا. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، اپنے مشن کو جس طرح جاری کیے ہوئے جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کے ساتھ ہے. اور یہ آپ سے پہلے جو انبیاء مرسلین ہوئے ہیں جن میں سے آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزرے ہیں، ان پر بھی بہت مصائب ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا ہے. میرے پیارے حبیب ان انبیاء مرسلین کی طرح آپ بھی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبر کریں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی جو شان عبدیت ہے اس کی ایک وضاحت ہو رہی ہے. اللہ کا جو اللہ اپنے پیارے حبیب کے ساتھ تعلق ہے، تعلق محبت ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے ہیں. یہ ضروری سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نمبر طور میں، یہ سورت طور، اس میں اس کی آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. یہ ہے مقام عبدیت، یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت. اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کی شان کے لائق ہے. ہماری محبت اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ، ہماری اوقات کے ساتھ ہے. ہم بندے ہیں، گناہگار ہیں.
ہم اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ ہماری جو محبت ہے وہ اب ہمارا ڈفرنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اللہ کی اپنی شان کے لائق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی